پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری تحریر کردہ نئی کتاب فرعون رامسس دوئم کا سرور، اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی چھٹی اور آخری ویڈیو قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ صفحہ نمبر 51 سے لے کر صفحہ نمبر 63 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستوں، اب ہم اپنی اس نئی کتاب کی چھٹی اور آخری ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ۔ نمبر 5، قوم بنی اسرائیل کے لیے آگ کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوہ حورب یعنی ماؤنٹ حورب کے مقام پر ہمیشہ کے لیے جلتے رہنے والی ایک آگ کی جھاڑی کا تحفہ۔ نمبر 6، قوم بنی اسرائیل کے پانی کے حصول کے لیے کوہ حورب یعنی ماؤنٹ حورب کے مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک چٹان پر اپنی عصا کو مارا تھا، تو وہاں سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہو گیا تھا۔ نمبر 7، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدیم مصری سلطنت پر ان کے گناہوں کے باعث 10 عذابوں کا نازل ہونا تھا، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، پانی کا خون کے رنگ میں تبدیل ہو جانا۔ نمبر 2، مینڈکوں کا تیزابی جھیلوں کو چھوڑ کر انسانی آبادیوں پر حملہ آور ہو جانا۔ نمبر 3، جوؤں اور لیکھوں کی حد سے زیادہ بھرمار۔ نمبر 4، مکھیوں اور مچھروں کی حد سے زیادہ بھرمار۔ نمبر 5، ٹڈی دل کے حملوں کی بھرمار۔ نمبر 6، پالتو جانوروں میں مختلف وبائی امراض کا وسیع پیمانے پر پھیل جانا اور ان کی کثیر اموات۔ نمبر 7، ناقابل علاج جسمانی پھوڑوں کا پھیل جانا۔ نمبر 8، تیار فصلوں پر برفانی اولوں کی بے موسمی ژالہ باری۔ نمبر 9، پوری قدیم مصری سلطنت میں 3 روز کے لیے مکمل گھپ اندھیرا۔ نمبر 10، پوری مصری سلطنت کے ہر گھرانے میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے بچے یا بڑے کی موت۔ موسیٰ کی پرورش ملکہ فرعونہ آسیہ بنت مزاحم کے قتل کے اس واقعے کے باوجود بھی ایک شہزادے کی حیثیت سے بدستور فرعون سیٹی اول کے شاہی محل ہی میں جاری رہی، جہاں پر فرعون سیٹی اول کی ایک خوبصورت اور نوجوان پیاری بیٹی شہزادی نیفرٹاری میرٹ موٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاندار اخلاق اور ان کے اچھے کردار سے متاثر ہو کر ان کی پاکیزہ محبت میں گرفتار ہو گئی تھی، جس پر سیٹی اول کے بیٹے اور نوجوان شہزادے فرعون رامسس دوئم، جو کہ مستقبل میں قدیم مصری سلطنت کا بادشاہ بننے والا تھا، نوجوان شہزادے فرعون رامسس دوئم کے دل میں موسیٰ کے خلاف جلن اور حسد پیدا ہونے لگی تھی، کیونکہ وہ اپنی چھوٹی بہن شہزادی نیفرٹاری میرٹ موٹ کو ایک محبوبہ کی طرح ہی چاہتا تھا، اور وہ نیفرٹاری میرٹ موٹ کو اپنے مستقبل کی ملکہ کے طور پر ہی دیکھتا تھا اور اسے اسی بات پر قائل کرنے کی کوششوں میں مصروف رہتا تھا۔ یاد رہے، فرعون شاہی خاندان میں بھائیوں کی اپنی بہنوں سے شادیاں ایک عام رواج ہوا کرتا تھا تاکہ سلطنت کا اقتدار خاندان ہی میں محفوظ رہے۔ جبکہ شہزادی نیفرٹاری میرٹ موٹ اپنے باپ فرعون سیٹی اول کو اس بات پر قائل کرنے کی کوششوں میں لگی رہتی تھی
کہ وہ قدیم مصری سلطنت کا اقتدار اس کی سوتیلی والدہ ملکہ فرعونہ آسیہ بنت مزاحم کے لے پالک بیٹے اور شہزادے موسیٰ کے حوالے کر دے اور شہزادے موسیٰ سے اس کی شادی کر دے، کیونکہ شہزادی نیفرٹاری میرٹموٹ اپنے بڑے بھائی فرعون رامسس دوئم سے شدید نفرت کرتی تھی۔ سن 1279 قبل مسیح میں جب فرعون سیٹی اول کی موت واقع ہوئی تو فرعون رامسس دوئم قدیم مصری سلطنت کے تخت پر براجمان ہو گیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قدیم مصری سلطنت کے شاہی محل سے بے دخل کر کے صحرائے صحارا میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذاتی زندگی اور ان کا خاندان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی پیغمبر اسلام حضرت شعیب علیہ السلام کی سب سے بڑی صاحبزادی زپورہ سے سن 1391 قبل مسیح میں مدین کے مقام پر ہوئی تھی، اور ان کے دونوں بیٹے جن کے نام گرشوم اور ایلیزیر تھے وہ بھی مدین ہی میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی زپورہ اپنی 6 بہنوں میں سب سے بڑی بہن تھی اور ان کے ایک بھائی بھی تھے۔ زپورہ کے دیگر 6 بہن بھائیوں کے ناموں کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1 حباب بھائی، نمبر 2 ارترا یا ادیرا بہن، نمبر 3 للوہ بہن، نمبر 4 سفورہ یا یروشا، یہ زپورہ خود تھی، نمبر 5 بیتنیا یا دمارینا، نمبر 6 ادا یا جیکی، یہ بھی بہن تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کا نزول جاری ہو گیا تھا، اور وہ بھی اپنے سسر حضرت شعیب علیہ السلام کی طرح پیغمبر اسلام بن گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی اپنے احکامات کی کتاب توریت نازل کر دی تھی، جو کہ دین اسلام کی 4 آسمانی کتابوں میں شامل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دین اسلام کی تبلیغ کا کام فرعون رامسس دوئم کے شاہی محل سے ہی شروع کر دیا، اور انہوں نے سب سے پہلے فرعون رامسس دوئم کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ان کی بڑائی بیان کر دی، تو فرعون رامسس دوئم انتہائی بھیانک انداز میں بھڑک گیا، کیونکہ وہ تو خود اپنے آپ کو ہی خدا سمجھتا تھا، نعوذ باللہ، اور وہ قدیم مصری سلطنت کی عوام سے مندروں میں اپنے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرواتا تھا، تو پھر وہ کیسے کسی اور کو خدا تسلیم کرتا؟ اس لیے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں اور ان کی پوری بنی اسرائیل کی قوم پر اپنے نئے مظالم ڈھانے کا آغاز کر دیا۔ فرعون رامسس دوئم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بنی اسرائیل کی قوم کے لیے زندگی اور زمین دونوں ہی تنگ کر دی تھی۔ سن 1213 قبل مسیح میں اس ظلم و جبر کی زندگی سے تنگ آ کر بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی پوری بنی اسرائیل کی قوم کو بحیرہ احمر یعنی ریڈ سی کے مشرقی کنارے کو پار کر کے بحیرہ احمر کے مغربی کنارے پر واقع مدین کے محفوظ مقام پر جانے کے لیے آمادہ کر لیا، اور پھر وہ اپنی بنی اسرائیل کی قوم کو لے کر اس سفر پر جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بنی اسرائیل کی قوم بحیرہ احمر کے مقام خلیج عقابہ کے مشرقی کنارے پر پہنچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا معجزاتی عصا بحیرہ احمر کے اس بہتے ہوئے پانی میں ڈال دیا، تو پھر ایک معجزہ رونما ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بحیرہ احمر کا پانی خلیج عقابہ کے اس مقام سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور اس سمندر کے فرش پر مغربی کنارے کو جانے والا ایک راستہ نمودار ہو گیا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بنی اسرائیل کی قوم
اس سمندری راستے کے بالکل بیچ میں سے اپنے مال مویشی کے ہمراہ گزر کر بخیر و عافیت بحیرہ احمر کو عبور کر کے مغربی کنارے پر پہنچ گئی۔ اسی دوران فرعون رامسس دوئم بھی اپنی ایک بہت بڑی فوج کو اپنی جنگی رتھ گاڑیوں میں لے کر ان کا پیچھا کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیلیوں کو قتل کرنے کے لیے بحیرہ احمر کے مشرقی کنارے پر پہنچ گیا۔ فرعون رامسس دوئم کی موت کا منظرنامہ۔ فرعون رامسس دوئم نے بھی اپنی فوج بحیرہ احمر کے اسی بننے والے معجزاتی راستے میں دوڑا دی تاکہ وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بنی اسرائیل کی قوم کا پیچھا کرتے ہوئے بحیرہ احمر کے اسی مغربی کنارے تک پہنچ سکے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی پوری بنی اسرائیل کی قوم نے بحیرہ احمر کو مکمل طور پر عبور کر لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دوبارہ بحیرہ احمر کی زمین پر گاڑ دیا۔ اس دوران فرعون رامسس دوئم اور اس کی پوری فوج بحیرہ احمر کے اندر داخل ہو چکی تھی تو اچانک ہی وہی معجزہ دوبارہ رونما ہو گیا اور بحیرہ احمر کا وہ پانی جو پہلے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا اب وہ رب باری تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ ملنا شروع ہو گیا اور بحیرہ احمر کی سطح دوبارہ سے ہموار ہونا شروع ہو گئی۔ جب فرعون رامسس دوئم اور اس کی فوج کے سپاہیوں نے اس انتہائی اونچے درجے کے طوفانی سیلابی پانی کے ریلے کو دونوں طرف سے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو فرعون رامسس دوئم اور اس کی فوج کے سپاہیوں کے تو ہوش ہی اڑ گئے اور ان میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ بحیرہ احمر کے اس طاقتور سیلابی ریلے کے نیچے ڈوبنے لگے اور مدد طلب کرنے کے لیے ان کی چیخ و پکار سنائی دینے لگی اور پھر وہ سب اس سیلابی پانی میں اس دور کے جدید ترین اسلحے اور جنگی رتھ گاڑیوں سمیت رب باری تعالیٰ کے اس بدترین عذاب کا شکار ہونے کے بعد ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ جب فرعون رامسس دوئم بحیرہ احمر کے اس سیلابی پانی میں ڈوب رہا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ جو کہ رب کائنات ہیں ان پر ایمان لے آیا، لیکن تب اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کے وقت کے قریب اس کی ایمان لانے کی یہ استدعا مسترد کر دی۔ اس واقعے کا ذکر قرآن الکریم کی سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر پار لے آئے، پھر فرعون اور اس کے سپاہیوں نے ناحق اور ظلم کے ساتھ ان کا تعاقب کیا، لیکن جب فرعون ڈوب رہا تھا تو اس نے پکار کر کہا کہ یہ میرا ایمان ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں اب فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہ کہنے کے بعد فرعون رامسس دوئم زندہ نہ رہا اور وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ یہ واقعہ سن 1213 قبل مسیح میں پیش آیا تھا۔ فرعون رامسس دوئم کی لاش کی دریافت۔ سن 1898 میں بحیرہ احمر میں جبابین کے مقام سے ایک فرعون کی تقریباً 3000 سال قدیم ایک غیر حنوط شدہ لاش دریافت ہوئی تھی۔ یہ لاش اب مصر کے شہر قاہرہ کے قومی عجائب گھر کے رائل ممیز چیمبر میں رکھی ہوئی ہے۔ انتہائی حیرت انگیز طور پر سمندر سے برآمد ہونے والی فرعون رامسس دوئم کی یہ 3000 سال پرانی لاش غیر حنوط شدہ حالت میں ملی ہے اور بغیر ممی کیے ہوئے بھی بالکل محفوظ حالت میں پائی گئی ہے اور اس کے کسی بھی اندرونی اعضاء کو بھی اندر سے نہیں ہٹایا گیا ہے۔ قرآن الکریم کی سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں اس لاش کے بارے میں مزید کچھ یوں بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: اور آج ہم آپ کے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ آپ ان لوگوں کے لیے نشانی یعنی عبرت کا نشان بن جائیں جو آپ کے بعد
اس دنیا میں آئیں گے۔ سن 1975 میں ایک مشہور فرانسیسی ڈاکٹر جن کا نام ڈاکٹر مورس بکائل تھا اور جو کہ معدے کے امراض کے مشہور ماہر ڈاکٹر اور سعودی شاہی خاندان کے یعنی شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے خاندانی ڈاکٹر بھی تھے، انہوں نے اپنی ایک مشہور زمانہ کتاب تحریر کی تھی جس کا نام دی بائبل، دی قرآن اینڈ سائنس تھا۔ قرآن الکریم پر تحقیق کرنے کے بعد ڈاکٹر مورس بکائل اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ قرآن الکریم کسی انسان کی تحریر کردہ کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آسمانی صحیفہ ہے اور اسے کسی غیر مرئی شخصیت نے تخلیق کیا ہے۔ تو وہ قرآن الکریم کی اسلامی اور دینی تعلیمات سے اس قدر متاثر ہو گئے تھے کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سن 1975 ہی میں ڈاکٹر مورس بکائل نے قاہرہ کے قومی عجائب گھر کا دورہ کیا تھا اور انہوں نے وہاں پر فرعون رامسس دوئم کی ممی کا جائزہ لیا تھا اور اسے بہت خراب حالت میں دیکھا تھا۔ ڈاکٹر مورس بکائل نے اس بات کا تذکرہ اپنی فرانس واپسی پر فرانسیسی صدر ویلری جیسکار ڈی اسٹانگ سے کیا تھا، جنہوں نے پھر مصری ماہرین آثار قدیمہ سے رابطہ کرنے کے بعد انہیں اس بات پر قائل کیا تھا کہ وہ فرعون رامسس دوئم کی ممی کو علاج کی غرض سے فرانس بھیج دیں، جس پر مصری ماہرین آثار قدیمہ قائل ہو گئے تھے۔ ستمبر سن 1976 میں مصری حکومت نے فرانسیسی صدر ویلری جیسکار ڈی اسٹانگ کی یہ استدعا قبول کر لی تھی اور فرعون رامسس دوئم کی ممی کو علاج کی غرض سے فرانس بھیج دیا تھا، جہاں پر فرانس کے شہر پیرس کی مجرمانہ شناخت کے لیبارٹری یعنی کرمنل آئیڈینٹیفیکیشن لیبارٹری آف پیرس کے نگران پیئر فرنینڈ سیکولڈی، جو کہ ایک سائنسدان تھے، انہوں نے فرعون رامسس دوئم کی ممی کے کئی ٹیسٹ اور اس کا علاج کیا۔ مئی سن 1977 میں بالآخر فرعون رامسس دوئم کی ممی کا علاج مکمل ہونے کے بعد اسے مکمل صحت مند حالت میں واپس مصر بھیج دیا گیا۔ اپریل سن 2021 میں فرعون رامسس دوئم کی ممی کو قاہرہ کے پرانے عجائب گھر سے نئے تعمیر کردہ عجائب گھر میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ فرعون رامسس دوئم کی سب سے اہم ترین بیوی ملکہ فرائنا نیفرٹاری میرٹ موٹ، جو کہ فرعون رامسس دوئم کی کنسورٹ بیوی تھی، ان کے لیے فرعون رامسس دوئم نے ابو سمبل کے مقام پر ایک شاندار اور عالی شان مقبرہ بھی تعمیر کروایا تھا، لیکن ملکہ فرائنا نیفرٹاری میرٹ موٹ کے اس مقبرے کو قدیم مصری سلطنت کے دور ہی میں فرعون رامسس دوئم کی موت کے بعد مکمل طور پر لوٹ لیا گیا تھا، حتیٰ کہ اس مقبرے میں موجود فرائنا ملکہ نیفرٹاری میرٹ موٹ کی ممی کو بھی چرا لیا گیا تھا۔ سن 1956 میں ہالی ووڈ کے ادارے پیراماؤنٹ پکچرز نے فرعون رامسس دوئم کی زندگی پر مبنی ایک شاندار شاہکار فلم دنیا بھر کے فلم بینوں کے لیے پیش کی تھی۔ یہ فلم آرٹ کی تخلیق کا ایک شاندار نمونہ تھی۔ اس خوبصورت فلم کا نام 10 احکام یا The 10 Commandments تھا۔ اس خوبصورت فلم کو مشہور امریکی فلم ساز سیسل بلانٹ ڈیمیل نے فلم بینوں کے لیے پیش کیا تھا۔ اس فلم میں مشہور زمانہ امریکی اداکار یول برائنر نے قدیم مصری سلطنت کے فرعون رامسس دوئم کا کردار ادا کیا تھا۔ ختم شد۔